ایسے ایسے حالات ہو رہے ہو جس میں نماز قضا آپ کی تیاری پوری ہو، جیسے فار ایگزامپل آپ ہائی وے پہ جا رہے ہو، ایسا چیز جا رہا ہے، گاڑی رک نہیں سکتی اور نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو ہم اس الاؤ نہیں ہے، لیکن ہم اس نماز کو قضا نہیں کرنا چاہتے، اب وہ پڑھی بھی نہیں جا سکتی ہمارے اپنے حساب کے حساب کتاب کے، تو ایسے اس میں اکثر ایک جملہ ہوتا ہے نماز دہرا دینا، تو ہم کیا اس وقت وہ عمل کر لیں، نماز اس کو پڑھ لیں، تو کیا وہ نماز ہو جائے گی یا اس کی وہ قضا ہی ہوگی تو نہیں، لیکن آپ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میں جو ہے تو آپ کی حکم مزدوری نہیں کر رہا ہوں، تو میں اس وقت جس انداز میں پڑھ سکتا ہوں اس انداز میں پڑھ رہا ہوں، یہ اور بات ہے کہ میں اس کو دہراؤں گا، میں اس کو جو ہے تو فائنل نہیں سمجھ رہا، لیکن چونکہ موقع ایسا ہے کہ میں تو چونکہ خادم ہوں، میں تو چونکہ غلام ہوں، تو میں حکم عدولی نہیں کر سکتا، تو جس انداز میں پڑھ سکتا ہوں اس انداز میں پڑھوں گا۔ ہاں جب اللہ آپ مجھے توفیق دیں گے تو جیسے ہی وہ اپنی منزل پر پہنچوں گے یا جیسے ہی کسی مناسب جگہ پر پہنچوں گا اس نماز کو میں لوٹا دوں، تو آپ کی خدمت میں اس نماز کو ایز فائنل نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن جو ٹوٹی پھوٹی ہے وہ آپ کی تابعداری میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ نماز کو قضا کرنے کا کوئی تصور ہی اسلام میں نہیں۔ ہاں اسی لیے کچھ بڑے بڑے فقہا کا یہ اوپینین ہے کہ آپ نمازیں تو آپ ایروپلین میں پڑھیں گے لیکن پہنچے تو سب کی قضا کریں۔ میرا اپنا مجھے جیسے یاد پڑتا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کا بھی شاید یہی پڑتا ہے۔ ہاں اگر پراپر کر سکتے ہیں تو پھر تو کر سکتے ہیں نا، وہ بات تو آپ نماز کے لیے آپ کھڑے نہیں ہونا کہ آکوپیشنل سیفٹی ایشو اگر وہ آ گیا، انہوں نے انسٹرکشن جو آتی ہے اس میں آیا تھا کہ آپ نماز کے لیے آپ نے کھڑا نہیں ہونا بیٹھ کے پڑھیں، جبکہ حال والے کہتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں جو ادھر کچن ایریا تو وہ آپ کو ارینجمنٹ بنا کے دیتے ہیں، جہاں نماز کی جگہ رکھی ہوئی اور ڈائریکشن بھی واری ہوتی ہے، ڈائریکشن دونوں میں آ رہی ہوتی ہے۔ اصل میں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے انٹرسٹنگ مسئلہ تھا وہ زمانے میں بھی تو بات اس پہ نہیں ہو رہی تھی کہ ڈائریکشن آپ کر سکتے ہیں یا نہیں فالو کر سکتے، یا وقت آپ کا تعین کر سکتے ہیں یا کھڑے ہو سکتے ہیں یا بیٹھ سکتے ہیں، مسئلہ اس پہ تھا کہ یہ آپ نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے تو بیچ میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ تھا۔ تو یہ جن علماء نے فتویٰ دیا ہے وہ اصل میں انہوں نے صرف کنوینئنس کی بنیاد پہ فتویٰ نہیں دیا، اس پر کیا آپ قیام نہیں کر سکتے یا اس پر کیا آپ رکوع نہیں کر سکتے، کس پر فتویٰ، اصل میں فتویٰ یہ ہے کہ اس لیے کہ زمین پر سجدہ کرنا اس میں جو ہے تو فرض ہے، تو زمین تو ہے نہیں، تو کیا یہ جو اس کی جو فلور ہے اس کو آپ زمین سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ زمین کی سختی محسوس نہیں کرتے تو آپ کا سجدہ نہیں ہوتا، تو جو آپ جس چیز کی آپ سختی محسوس کر رہے ہیں وہ 30,000 فٹ کی بلندی پر ہے، تو وہ سجدہ آپ کا ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ زمین تو نہیں ہے۔ اس قسم کے مسئلے تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہ کر تو لیں، اس لیے کہ قضا کرنا تو نہیں، لیکن جب آپ ڈیسٹینیشن پر پہنچے تو اس کو وہ کریں۔ میں تو کرتا ہوں، اگر کسی عالم آدمی نے اس پر فتویٰ دیا کہ نہیں کرو تو پھر میں تو کرتا ہوں، اس لیے میں تو ہارڈ نٹ ہوں۔ وہ جو معذوریاں ہیں وہ معذوریاں ڈیفائنڈ معذوریاں ہیں، آپ خود سے ڈیڈیوس نہیں کر سکتے کہ یہ بھی اس قسم کی معذوری ہے، رسک نہیں لے سکتے۔ لیکن سب سے احتیاط والی چیز یہی ہے نا کہ وہ کتنی نمازیں آپ کی ہوں گی، سب 50 نمازیں آپ کی قضا ہوں گی، ایک آدھ نماز ہی ہوگی نا، تو وہاں جا کے قضا پڑھنے کو سمجھ سکتا ہے۔ کون سا آپ نے 5,000 نمازیں پھر ساری پڑھنی، وہ والی پڑھ لیں۔
اور میرے خیال میں ان کا تو فتویٰ شاید آ جائے کہ نیند میں بھی آپ نے کہ نماز پڑھ لی ہو تو بس وہ بھی زیادہ نیند میں حج بھی ہو جائے گی. ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں, انہوں نے اس قسم کا کوئی فتویٰ نہیں دیا. کیا وہ علامہ صاحب جو ہیں وہ علامہ ہیں, ہم وہ بڑے آدمی ہیں. میں نے یہ کہا کہ چلتی گاڑی میں نماز پڑھ لیں لیکن ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے اس کو دہرانا ضروری ہے. ہاں. اگر فرض کیا کسی ہائی وے پر موٹر وے پہ جا رہے ہوں, رکنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہو اور نماز, تو پھر مسئلہ انہوں نے صحیح بیان کیا کہ ہم پڑھ لیں اور ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے اس کو دہرا لیں یا نہیں. تو یہ بات یہ صحیح کہہ رہے تھے, مسئلہ صحیح معلوم. نہیں یہی تھا. ہاں گاڑی روکنے کا کوئی پاس وہ نہیں ہے, کوئی آپشن پاسبلٹی نہیں ہے. اور ڈرائیو کرتے ہوئے تو آپ کر ہی نہیں سکتے. ٹیسلا ہو اگر آپ نے گوگل کار